بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا ہے کہ اس بات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ عدالتوں میں سکینرز ہونے کے باوجود خطوط سکین کیوں نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد پولیس، سی ٹی ڈی اور وزارت داخلہ ججز کو ملنے والے مشکوک خطوط کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ خطوط سے جو مواد ملا ہے اس کا فورینزک کروایا جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 6 ججز کے خط کا معاملہ اب چیف جسٹس کی ثوابدید ہے۔ اگر وفاقی حکومت کو کوئی کردار ادا کرنے کو کہا جائے گا تو ضرور ادا کریں گے۔ اب 29 اپریل تک انتظار کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اسلام آباد پولیس، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، انٹیریئر منسٹری، وہ تینوں جو ہیں اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کا باقاعدہ فورینزک کروایا جا رہا ہے۔ جو سبسٹنس، جو پاؤڈر لائک سبسٹنس پایا گیا تھا، سکینرز نصب کیے گئے ہیں تو پھر یہ سکین کیوں نہیں کیے گئے، اس کی بھی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے۔ جو حکومتی کمیشن بنایا جانا تھا اس کا اب کیا ہوگا، اس پہ وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے جب سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی معذرت کر چکے ہیں؟ یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس گیا، چیف جسٹس کی ثوابدید ہے کہ وہ اب اس معاملے کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں، اور اگر وفاقی حکومت کو کوئی کردار ادا کرنے کا کہا جائے گا چیف جسٹس کی طرف سے تو ضرور ادا کریں گے۔ مگر اب یہ کیونکہ جوڈیشری کا انٹرنل معاملہ ہے جس میں اب چیف جسٹس نے بینچ بنا دیا ہے اور میٹر سب جوڈیس ہے، تو ہم اس میں کوئی اور رول پلے کر نہیں سکتے۔ کورٹ نے آج آرگیومنٹس بھی ایٹ لینتھ سنے ہیں اور 29 اپریل تک یہ کیس ملتوی کیا ہے، تو تب تک انتظار کرنا ہی بہتر ہو۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو دھمکی آمیز خطوط کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد سمیت 5 ججز کو پاؤڈر بھرے دھمکی آمیز خط موصول ہوئے تھے۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کو دھمکی آمیز خط موصول ہونے کے واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سیکیورٹی لاہور ہائی کورٹ کی مدعیت میں مقدمہ دھمکیاں دینے اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے، جبکہ سی ٹی ڈی نے پارسل میں موصول ہونے والے پاؤڈر کو فرانزک کے لیے بھجوا دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق خطوط پر محد فاضل ولد منظور علی شاہ کا نام لکھا ہے۔ پہلا خط جسٹس شجاعت علی کے پرائیویٹ سیکرٹری کو ملا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے۔ اس خط میں بھی پاؤڈر اور دھمکی آمیز تحریر موجود ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلا خط ایک ڈی ایس پی نے معزز جج کے سامنے کھولا تو اس میں موجود پاؤڈر گر گیا۔ معزز جج نے ڈی ایس پی کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا تو سی ٹی ڈی افسر نے ڈی ایس پی کو ڈانٹ بھی پلائی۔ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن، انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل ٹیمیں تفتیش کر رہی ہیں، جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تک جو تحقیقات ہیں، جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کو تمام دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو بیک ٹریکنگ کر رہے ہیں، تو جو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں تو سی ٹی ڈی کی طرف سے تمام آتی ہیں تو اسی طریقے سے کنوے کی جائیں گی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ریحان، عامر باجوہ اور رپورٹر نوین علی اور احمد فراز کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز لاہور۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو موصول ہونے والے دھمکی آمیز خطوط کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی اسلام آباد میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کے دفعات 780A اور 507 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں سپریم کورٹ R&I برانچ انچارج کی مدعیت میں چیف جسٹس پاکستان سمیت دیگر 3 ججز کو موصول ہونے والے دھمکی آمیز خطوط کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق عام ڈاک موصول ہوئی جو متعلقہ جسٹس صاحبان کے سیکرٹریز کو وصول کروائی گئی۔ ایڈمن انچارج نے 3 اپریل کو بذریعہ فون بتایا کہ ان لفافوں میں سفید پاؤڈر نما کیمیکل موجود ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق 3 خطوط گلشاد خاتون پتہ نامعلوم اور 1 خط سجاد حسین پتہ نامعلوم کی طرف سے بھیجا گیا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات 780A اور 507 کے تحت درج کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ خطوط کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کے خط کے معاملے پر فل کورٹ بینچ بنانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعت پر فل کورٹ یہ کیس سنیں۔ اس ہفتے اسلام آباد میں 7 جج ہی موجود تھے، اس لیے اس بینچ میں 7 ججز بیٹھے ہیں۔ عدالتی حکم یہی ہے کہ عدلیہ میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ججز کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رپورٹ کریں گے رضوان یوسف زئی۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ دوران سماعت وکیل حامد خان نے گزشتہ روز کیس میں فریق بننے کی درخواست سے متعلق بتایا تو چیف جسٹس نے کہا ہم نے سموٹو لے رکھا ہے، آپ نے فریق بننا تھا تو ججز کمیٹی کو درخواست دیتے۔ چیف جسٹس نے کہا آج کل ہونے والے پروپیگنڈا کی مثال نہیں ملتی، انکوائری کمیشن بنا تو تصدق جیلانی صاحب پر ذاتی حملے کیے گئے۔
ایسا ماحول بنایا جائے تو کون شریف آدمی قومی سروس فراہم کرے گا؟ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارا ادارہ پہلے حدود سے نکلا ہو، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں یہ نہیں بتایا کہ کس نے ان پر براہ راست دباؤ ڈالا۔ ہائی کورٹ ججز کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ماضی میں جو ہوا اس سے سبق سیکھیں، لیکن مستقبل کے لیے لائعمل تو بنائیں۔ ججز کے اس خط کو عدلیہ کی آزادی کے لیے سنہری موقع سمجھنا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مداخلت یہاں رک جائے اور مستقبل میں نہ ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے، عدلیہ میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ درست ہے کہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی اور ایک تاثر ہے کہ عدالت بھی ملوث رہی۔ ججوں کا خط یہ بتا رہا ہے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ چیف جسٹس نے آئندہ سماعت پر فل کورٹ تشکیل دینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا تمام ججوں سے مشاورت کر کے آئندہ سماعت کی حتمی تاریخ دی جائے گی۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ہمراہ رضوان یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان نے چیف جسٹس سے متعلق رؤوف حسن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بیان شاید اس لیے دیا ہوگا کیونکہ ماضی میں پارٹی کے حق میں فیصلے نہیں آئے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی جماعتوں کا ہے ہی نہیں، اس کا براہ راست تعلق عدلیہ کی آزادی سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بنیاد طور پہ جو ایشو ہے یہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ ایک قومی ایشو ہے، عدلیہ کی آزادی سے اس کا براہ راست تعلق۔ آج اچھی پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ چیف صاحب نے انڈیکیٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ عید کے بعد سارے ججز سپریم کورٹ کے اسلام آباد میں اویلیبل ہوں گے، تو یہ امکان ہے کہ ہم ایک فل کورٹ بنا دیں۔ کوئی بھی کمیشن جو کہ انتظامیہ بنائے گی جس طرح سے پہلے کمیشن بنایا گیا تھا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، نہ سیاسی جماعتوں کو اور نہ ہی وہ قابل قبول ہوگا وکلا کو۔ سب سے اہم اس وقت جو اس حوالے سے ہے وہ وکلا ہیں، اور وکلا کے اندر سب کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور خود سپریم کورٹ ہی اس کا حل تلاش کرے۔ دیکھیے فل کورٹ تو اوور آل اس کو اوورسی کرے گا، لیکن اپنے میں سے ہی کچھ ججز کا ایک ٹرائبونل بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز امن مانے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ہی ججز کا 3 کا یا 5 کا ٹرائبونل بنا کے پھر اس کی نگرانی میں جو بھی تحقیقات کرانی ہے وہ کرائے۔ ہمارا کہنا بھی یہی تھا کہ جو ٹرمز آف ریفرنس بننے چاہیے وہ سپریم کورٹ کو بنانے چاہیے۔ یہ غلطی تھی، چاہے یہ غلطی وزیر اعظم یا ایڈمنسٹریشن کیبنٹ کی طرف سے تھی یا یہ غلطی سپریم کورٹ کا نام سپریم کورٹ کی طرف سے تھی، اس کو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ مناسب اسٹیپ نہیں لیا گیا تھا۔ ان کو اپنا جو فرض ہے، یہ جو برڈن ہے سپریم کورٹ کا، وہ آپ کسی کمیشن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ بلیٹن میں دیگر خبر شامل کرتے ہیں۔ ساہیوال میں دربار محمد پناہ کے قریب دکانوں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، 40 سے زیادہ دکانیں جل گئیں، لاکھوں روپے کا مال خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو کی 5 گاڑیوں نے آگ بجھائی۔ پولیس کے مطابق عرس کے موقع پر عارضی دکانیں بنائی گئی تھیں جنہیں آگ لگی۔ دربار پر عرس کی تقریبات گزشتہ روز ختم ہو گئی تھیں، آگ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروس کئی گھنٹے متاثر رہنے کے بعد بحال ہو گئی۔ سروس میں خلل کے باعث ہزاروں صارفین کو رابطے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ واٹس ایپ نے بیان میں کہا ہے کہ بعض صارفین کو مسائل کا سامنا ہے، اس سے آگاہ ہیں، جلد سے جلد سروس کو 100% پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رواں سال یہ دوسرا موقع ہے کہ میٹا کے پلیٹ فارمز کو معطلی کا سامنا رہا ہے۔ مارچ میں انسٹاگرام، فیس بک اور تھریڈز کی سروس بڑے پیمانے پر معطل ہوئی تھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا فورم ایکس پر پابندی حکومت نے نہیں لگائی لیکن اسے برقرار ضرور رکھا ہے۔ پابندی اصولی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی بنائی جائے جو کوڈ آف کانڈکٹ طے کرے اور سوشل میڈیا پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یہ تھریٹ بن گیا ہے وفاقی حکومت کے لیے سب سے بڑا۔ کیسی عجیب سی بات ہے طاہر صاحب، یہی موقف ہے وفاقی حکومت کا؟ یہ پابندی ہم نے آ کے نہیں لگائی یا ہماری وفاقی حکومت نے آ کے نہیں لگائی، ہاں اس کو برقرار رکھا گیا
وہ اپنی جگہ درست ہے. پابندی پہلے سے موجود تھی. پابندی اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے, بٹ دین اگین جب ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کو, نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتی ہے, اس کے اگینسٹ سیف گارڈ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, کیوں نہ ایک کمیٹی بنا دی جائے, جوائنٹ کمیٹی جس میں اپوزیشن کے ممبران بھی ہوں, جس میں صحافی بھی ہوں, جس میں سوشل میڈیا کے ویلاگرز, یوٹیوبرز بھی ہوں, اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ پہ اگری کر لیا جائے. پھر جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. ایک اور دلچسپ معاملہ ہے والٹن ایئرپورٹ لاہور کے حوالے سے. یہ ایئر کرافٹ اونر اینڈ آپریٹرز ایسوسی ایشن نے اب ان کے سیکرٹری جنرل نے خط لکھا ہے, وزیر دفاع کو مخاطب کیا ہے کہ 350 ارب روپے مالیت کی جو زمین ہے, جگہ, اس کا 50 ارب میں سودا ہو گیا اور اس میں سے بھی صرف 1 ارب موصول ہوئے ہیں. یہ کانٹریکٹ ایک تو دیکھیے یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا, کانٹریکچوئل ٹرمز کو دیکھ کے جو ہو سکا وہ کریں گے, اور اس پہ اگر پینلٹی بنتی ہوئی یا اس پہ اگر کوئی اس کی کریکٹیو میجرز لینے ہوئے, ریمیڈیل میجرز لینے ہوئے, وہ لینے چاہیے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی پارٹنرشپ کو وسعت دیتے رہیں گے. متعدد بار یہ بات کی گئی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ترجیح رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. سکھ رہنما گربتونت سنگھ پنو کے قتل کی کوشش کے سوال پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت پر واضح کیا ہے کہ ہم ان سے مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. طالبان کو اقوام متحدہ کی طرف سے امداد پر کہا کہ شراکت داروں سے کہتے ہیں کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ امداد ان تک پہنچے جنہیں اس کی ضرورت ہے. ہم اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈاکوؤں سے 5 مبینہ مقابلوں میں 6 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں. پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکوؤں سے اسلحہ, موٹر سائیکلیں اور چھینا ہوا سامان برآمد کیا گیا ہے. پولیس مقابلے لیاری, پاک کالونی, میوہ شاہ قبرستان, موسیٰ کالونی میں ہوئے. نیو کراچی اور نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں بھی پولیس مقابلے ہوئے. کراچی میں اباش شخص کی جانب سے گلی سے گزرتی باپردہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی اور ہراساں کرنے کے واقعے کی CCTV منظر عام پر آ گئی ہے. ویڈیو کی مدد سے پولیس نے ایک شخص کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا ہے. متاثرہ خاتون نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا. شہر میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے. 2 روز قبل پاک کالونی میں راہ چلتی خاتون کو بدتمیزی اور ہراساں کرنے کے واقعے کی ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ باپردہ خاتون گلی سے گزر رہی ہے. اس دوران پیچھے سے آنے والا اوباش شخص خاتون کو پکڑتا ہے. خاتون کے شور مچانے پر اوباش شخص فرار ہو جاتا ہے. CCTV ویڈیو میں اوباش شخص کا چہرہ واضح ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں لوٹ مار کے دوران جاں بحق نوجوان علی رہبر کے لواحقین اور شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. جاں بحق نوجوان علی رہبر کے والد کا کہنا تھا کہ وہ بیٹے کے لیے صرف انصاف چاہتے ہیں. یہ شہر ڈاکوؤں کا شہر بن چکا ہے. ڈاکوؤں کے خاتمے تک یہ شہر لاوارث رہے گا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں دوران لوٹ مار جاں بحق ہونے والے نوجوان علی رہبر کے لواحقین اور شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا, جس میں علاقہ مکین علی رہبر کے اہل خانہ, آن لائن فوڈ رائڈرز بھی شریک تھے. اس موقع پر سابق MNA عالمگیر محسود بھی موجود تھے, جنہوں نے کہا کہ کراچی میں آئے دن ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پولیس اب اپنا کام نہیں کر رہی. جب تک پولیس سیاسی ہے تب تک یہی مسائل رہیں گے. کھیل کے میدان سے خبر دیتے ہیں. کاکول میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کے فٹنس کیمپ میں کھلاڑیوں کے درمیان رسہ کشی کا مقابلہ ہوا. کپتان بابر اعظم کی ٹیم میں اعظم خان توجہ کا مرکز بنے رہے. پاکستان کرکٹ ٹیم فٹنس کیمپ کاکول میں جاری ہے, جہاں کھلاڑی 2 سیشنز میں فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے ڈرلز کرتے ہیں. کیمپ میں قومی کرکٹرز کے درمیان ٹگ آف وار کا مقابلہ ہوا. شاداب خان نے سوشل میڈیا پر مقابلے کی فوٹیج اپلوڈ کی جو وائرل ہو گئی. کپتان بابر اعظم کی ٹیم میں اعظم خان شامل تھے, جنہوں نے خوب زور لگایا. ویڈیو کے کیپشن میں شاداب خان نے اعظم خان کی طاقت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ کنگ آف اسٹرینتھ اسی لیے تو بڑے چھکے مارتا ہے. فٹنس کیمپ 8 کی بجائے اب 7 اپریل کو ختم ہوگا, جس کے بعد کھلاڑی اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے. کیمپ کے اختتام پر قومی کرکٹرز چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے دعوت افطار میں شرکت کریں گے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا. منتخب اسکواڈ 14 اپریل کو اسلام آباد میں جمع ہوگا. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. مائیکل بریسویل پہلی مرتبہ کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے.
न्यूजी लैंड क्रिकेट टीम के 9 टॉप के प्लेयर स्ट्रैंड बोल्ट, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, डेविड कॉनवे, राचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्गूसन और ग्लेन फिलिप्स IPL में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के दौरे पर माइकल ब्रेसवेल पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। टीम के दीगर खिलाड़ियों में फिन एलन, मार्क चैंपमैन, जोश क्लासन, जेकब डफी, डीन फॉक्स क्राफ्ट, बेन लेस्टर, कार्ल मैकॉन्ची, एडम मिलने, जिमी नीशम, बेन सीयर्स, टिम साइफर्ड और ईस्ट चौधरी शामिल हैं। टिम रॉबिन्सन और विल ऑलरार पहली मरतबा न्यूजीलैंड T20 टीम में मुंतखब हुए। विल यंग काउंटी जबकि टॉम लेथम घरेलू मसरूफियात की वजह से अदम दस्तियाब थे। टिम साउदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत दौरा पाकिस्तान के लिए आराम दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 12 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। ईद उल फितर की आमद के साथ ही मुल्तान में सवैयां बनाने वालों के कारोबार में इजाफा हो गया है। ईद पर मीठी सवैयां सभी शौक से खाते हैं। ये सवैयां किस तरह बनाई जाती हैं, देखिए कशमाला इमरान की रिपोर्ट में। मीठी ईद पर मीठा ना हो ये कैसे मुमकिन है। मीठे के बगैर तो ईद अधूरी समझी जाती है। ईद करीब आते ही सेवैयां बनाने का कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है। मुल्तान के इलाका दहली गेट में मौजूद कारखाने में कारीगर दिन रात सेवैयां बनाने में मसरूफ हैं। सबसे पहले मरले में मैदा है, उसको छाना जाता है, फिर उसमें उसे गूंदा जाता है पानी से, फिर उसे मशीन में डाला जाता है। हमारे पास रात दिन काम होता है। हमारे पास जनूबी पंजाब से, अपर पंजाब से आर्डर आते रहते हैं। ये अरसा 50 साल से हम ये कारोबार कर रहे हैं। ये सेवियों की डिमांड ईद पर जो है तकरीबन वैसे तो 50% होता है, ईद पर आकर जो है ये 150% हो जाता है, क्योंकि ये ईद की सेवियां होती हैं और ये ईद पर ही बिकती हैं। ईद करीब आते ही जहां सेवैयां बनाने वाले मसरूफ दिखाई देते हैं, वहीं शहरी भी ईद का मजा दोबाला करने के लिए सेवैयां खरीद रहे हैं। इस वक्त सेवियां खरीदने के लिए आए हैं क्योंकि ईद बहुत करीब आ गया, 7-8 दिन रह गए ईद के लिए। ये हर घर की जरूरत ही है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं सेवियां। कारखाने में सेवैयां तैयार होकर बाजार में लाई जाती हैं, जहां पर 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही हैं। मीठी ईद की आमद के साथ ही सेवैयां बनाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि सेवैयों से बना शीर खोरमा और दूध सेवैयां ईद का मजा दोबाला कर देती हैं। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज मुल्तान। बाहर आते ही खूबसूरत वादियों की सरजमीन वादी स्वात के हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। दिलकश वादियां जन्नत नज़ीर बन जाती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं महबूब अली। लकबोस पहाड़ों और बरपोस चोटियों में गिरी हुई वादी स्वात, जहां मौसम बहार में हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। दरख्तों को नई जिंदगी मिलती है और फूलों की रंगीनी और खुशबू हर तरफ फैल जाती है। बाहर का जो मौसम है वो ही खुशियाँ लेके आता है, और इससे बड़ी क्या बात होगी कि ये खुशियाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें दिखे और सवात जैसी वैली में दिखें। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है और ट्रस्ट भी कम है, तो कराची के मुकाबले में यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और फूल खिल रहे हैं और हर जगह ग्रीनरी है, तो अच्छा फील हो रहा है। पौधों के साथ साथ फलदार दरख्तों के फूल भी हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। स्वात आने वाले सयाह कहते हैं कि वादी स्वात की मशहूर कुन हुस्न और यहाँ पहली बहार की मिसाल नहीं मिलती। मौसम बहुत खूबसूरत है, यहाँ का नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सीनरी है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्वात में मौसम बहार की आमद के साथ ही इन फूलों ने पूरी फिजा को मुअत्तर कर दिया है। सयाहों का कहना है कि मौसम बहार में स्वात की खूबसूरती दोबाला हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज, स्वात।